یورپی یونین کا بیان تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یا کسی اپنا سیاسی لیڈر نے جاری کیا ہے، یعنی ان تمام الزامات کی یورپی یونین کے 16 ارکان نے تصدیق کی ہے جو اب تک پاکستان کی طرف سے لگائے جاتے رہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ الزامات درست ہے۔ اور یہ کہ 72 سال کی تاریخ میں جب سے یہ تنازع ہے کبھی ایسا نہیں ہوا، اتنا شدید احتجاج ہوا ہو، پھر اس میں ایک ایک چیز پراپرلی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، کن چیزوں کا بھارت ذمہ دار ہے، کہاں کہاں کن حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس میں یورپی یونین کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے اور اس کے اثرات ہوں گے گہرے، یعنی بریک تھرو جو ہے وہ ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے، جو میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ذرہ خلوص بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، عوامی تحریکیں کبھی مرتی نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ متن تو بہت تفصیلی ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹ نوٹ کیا، میں احتیاط یہ کی ہے کہ میں نے انہیں لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی اس سے پہلے مثال ہی نہیں ملتی ایسے شدید احتجاج کی کسی انٹرنیشنل فورم پہ۔ 16 ارکان اسمبلی نے اپنے صدر اور نائب صدر کو خط لکھا یورپی یونین کے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں، یعنی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے۔ اور دیکھیے یہ بات پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ جو لہجہ ہے اس پہ غور کریں، اتنے شدید لہجے میں کبھی کسی نے نہیں کہا۔ نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں لابنگ کر کے یہ کر سکے، یہ اپنے طور پر انہوں نے محسوس کیا۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ ہیومن واچ، ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے کمشنر فار ہیومن رائٹس، اس کی رپورٹوں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یورپی یونین دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبردار ہے، ہمیں اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق سے محروم کیے جا رہے ہیں، یورپی یونین کو اپنے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے، تمام ذرائع، اس پہ نوٹ کریں اس کی لینگویج پہ، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارتی کشمیر عالمی برادری سے کیے ہوئے وعدے پورے کر سکیں۔ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو سکے۔ یہ آج تک کسی یورپی ملک نے یا امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہے رائے شماری۔ جموں و کشمیر میں جو خراب صورتحال ہے انسانی، کو مزریز کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اس پہ کشمیریوں کی بات سنی جائے، انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ انڈین حکومت پر انہوں نے زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر وہ جو اس کے زیر انتظام علاقے جو ہیں ان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائی جائے۔ 5 اگست 2019 کو جو خصوصی سے اس کا اسٹیٹس تبدیل کیا گیا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے، اگرچہ کرفیو کا لفظ استعمال نہیں کیا رہے، معنی وہی ہے کرفیو کے ہیں۔ صحافیوں کو اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو بغیر کسی وجہ کے اپنی ڈسکریشن سے، منمانی سے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں لوگ جن میں بچے شامل ہیں انہیں بلا وجہ گرفتار کر لیا، حفظ ما تقدم کے طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صورتحال جو خطے میں امن اور استحکام اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور کسی بھی غلط فہمی میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، کسی ایسی سچویشن میں، کسی مغالطے کی صورتحال میں ایٹمی جنگ تک نوبت پہنچ سکتی ہے اور اس سے ساری دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی، اور اس کے اثرات ہوں گے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے
جب امریکی میڈیا اور کچھ یورپی میڈیا بھی پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کے لیے ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اس میں ایک بڑی دلچسپ نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. یعنی کمال ہے کہ وہ روسی اپنی دنیا کی سب سے بڑی اس وقت بار مشین تھی، وہ لے کے آئے اپنی فوج، ساری جھونک دی طاقت، ہر حربہ استعمال کر لیا. 13 لاکھ افغانی شہید ہوئے، 13 لاکھ اپاہج ہو گئے، زخمی ہوئے. ہزاروں برس سے آباد چلے آتے دیہات اجڑ گئے. 70-80 لاکھ آدمیوں نے ہجرت کی، 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے 70-80 لاکھ پاکستان میں آئے، ایران میں گئے، مقامی طور پر بڑے شہروں میں گئے، دیہات سے نکل گئے جن پر ہیلی کاپٹروں سے اور جہازوں سے بمباری ہوتی تھی. اچھا، وہ کمیونزم نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ آئے جمہوریت نافذ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب تو کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو صرف یہ داعش تھی اور یہ تھی اور فلاں تھا، اب تو جو بھی جماعت اور القاعدہ تھی. اور بھائی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایک دستوری حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میڈیا، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے او بھائی دستوری حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش امریکہ کو کرنی چاہیے تھی نا. 20 سال تو پھر آپ کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے کہ ایک قبائلی معاشرے میں یورپ جیسی جمہوریت نہیں آ سکتی. پاکستان میں حالت کیا ہے، انڈیا میں حالت کیا ہے، سری لنکا میں کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے. مخالفین جیلوں میں پڑے رہتے ہیں جی، انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، عدالتیں ٹھیک کام نہیں کرتی، پولیس ٹھیک کام نہیں کرتی، سول ادارے کام نہیں کرتے جی. مہنگائی کا طوفان ہے. انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہا کہ اس کا جو وسائل ہیں وہ اشرافیہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، پس منظر میں ایک اور حقیقت ہے. اب وہ بیان میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے جاری کیا اینٹونی بلنکن کے واپس جانے کے بعد کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ بھارت جے شنکر ہے جی. پنجابی میں ایسے موقع پہ کہتے ہیں تیرے باپ کا علاقہ ہے جی. ہاں جی، وہ تمہارا علاقہ کیسے ہے؟ یعنی اگر وہاں کوئی انٹرنیشنل ادارہ سروے کرے تو 99.9% لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستانی. بھائی کشمیر میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نا، اور گلگت بلتستان میں تو مقامی لوگوں نے بغاوت کی نا انڈیا کے خلاف. انہوں نے بغاوت کی اور اپنے طور پہ آزادی حاصل کر لی. کشمیر میں آپ الیکشن کرائیں نا یا رائے شماری کرائیں، کشمیری آپ کے ساتھ ہیں، آپ رائے شماری کیوں نہیں کراتے؟ رائے شماری کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے. اور وہ 89 سے آن برڈ لوگ مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، 1 لاکھ آدمی شہید ہو گئے، ہزاروں بچوں کو آپ نے اغوا کر لیا، ہزاروں کو ٹارچر سیلوں میں رکھا، لیڈرشپ کو ڈیٹینشن میں رکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو یہ کیوں کرنا پڑا؟ وہاں یہ کرفیو جیسی صورتحال کیوں کرنی پڑی؟ وفاقی علاقہ کیوں بنانا پڑا؟ صحیح. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین کی آواز ہے نا، یہ بگننگ ہے اس اویئرنیس کی. یہ یہاں بات رکے گی نہیں. آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے. دیکھیں نا وہ ڈسانفو لیب جو قصہ تھا جی، وہ کس طرح بے نقاب ہوا اور کہاں تک گیا، کہاں تک گیا. اب یہ انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، حالانکہ پاکستان نے کوئی بھرپور سفارتی مہم نہیں چلائی، عمران خان اس کے ذمہ دار ہے مہم نہ چلانے. باقی پولیٹیکل پارٹیاں تو بالکل سوئی پڑی ہیں نا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کی بھارت نوازی اب مسلمہ ہو گئی نا. وہ جو آدمی کہتا ہے پاکستان ایک کعبہ خانہ ہے، اس سے ملتے ہیں. ان کا بھائی تک اس پہ ناخوش اور رنجیدہ ہے، ان کی پارٹی کے لوگ رنجیدہ. اور وہ کیا اسماعیل گجر نے کہا انڈیا سے مدد مانگیں گے. یہ پارٹی کے اندر پھر یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی، کسی کو احساس نہیں ہے. جماعت اسلامی نے بڑا کام ایک زمانے میں کیا تھا، اب وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چیخ و پکار ہوئی تو انہوں نے ایک ریلی نکالی اور خاموش ہو گئے. حالانکہ اگر وہ پارٹی کی سطح پہ نہیں، پارٹیوں کو جمع کریں، آل پارٹیز کو کانفرنس کریں، ایک مہم چلائیں، اویئرنیس پیدا کریں، کرنے کے یہی کام ہوتے ہیں. یہی ہمارے میڈیا کا حال ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کشمیر پہ کوئی تقریر ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، کوئی پروگرام ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہاں جی. ورنہ پاکستانی تو اصل میں وہ ہیں، قربانی تو وہ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے. 10 لاکھ آرمی تو انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے. صحیح. ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ ٹھیک.
ساری قوم اس کے لیے قصوروار ہے، اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، عمران خان قصوروار ہے، سیاسی جماعتیں بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، میڈیا بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بیک ٹو افغانستان ہارون صاحب، یہ کیوں کہا جا رہا ہے امریکی اخبار کی طرف سے، یا اس طرح کا پورٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تمام تر خرابی کا ذمہ دار ہے اور بنیاد بھی پاکستان نے اس کی رکھی؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے، حالانکہ جب پاکستان آپ تو بڑا اپنا ناکام رول ہو پلے جاتے کیا۔ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دو طریقے ہیں، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں یا قربانی کا کوئی بکرا تلاش کریں۔ جنرلی انسانی رجحان یہ ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں اپنی حماقتوں سے تو آپ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں قربانی کا بکرا تلاش کرنا۔ تو ناکام تو امریکی ہوئے، انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کر کے اس میں شامل کیا، اس کے باوجود پاکستان نے تعاون کیا۔ یہ امریکیوں کا رویہ رہا ہے۔ کارگل میں بھی ان کا آرمی چیف آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم سارے میپ جو ہیں جو سیاح اسے بناتے ہیں اپنا سیاروں سے، کیا اس کو کہتے ہیں، سیٹلائٹ سے، وہ ان کو دے دیں گے، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے لوگوں کو نکلنا پڑا اور بہت جانی نقصان ہوا۔ امریکی جو ہیں ان کا ایک بلیک میلنگ کا ایٹیچیوڈ ہے، ٹھیک، اور وہ اس پہ کتاب لکھی کہ امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، یہی گھمنڈ جو ہے اس کے نتیجے میں وہ پسپا ہو رہے ہیں اور چین آگے